جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کافی ایک بچہ شور ہے میرے پاس. سب ابھی بریک پر ہی ہیں. جی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے تو پلیز رسپونڈ کر دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی. اب آپ لوگوں کی ابھی تک بریک ختم نہیں ہوئی. 6-7 بچے ابھی میرے پاس صرف شو ہو رہے ہیں, زیادہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ہیرا ظفر. جی
چلے شکر ہے. چلے جی 8 بھی آ گئے. اتنے بھی 8 افراد جو آپ آ گئے 8 اسٹوڈنٹس. میرے لیے یہ بھی قابل فخر بات ہے, قابل بیان بات ہے کہ 8 اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت آن لائن میرے ساتھ. ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے تعلیم کے مقاصد مسائل پڑھنے تھے پاکستان میں, اس کی ضرورت اور اہمیت پاکستان میں کیا ہے, یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا تھا. آج ہمارا یہ ٹاپک ہے. پہلے لیکچر میں انٹرپشن, پہلے تو وہ کچھ لیکچرز دوسرے جاری رہے, بیچ میں کوئی انٹرپشن رہی اس کی, شاید وہ نیٹ ورک کی اسی وجہ سے پرابلم تھی کہ 2-3 لنکس ایٹ اے ٹائم چل رہے تھے پریزنٹرز کے. چلے جی, پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے جو ہم نے بات کی شروع میں, حدیث پاک کا حوالہ تھا طلب العلم الفریضۃ علی کل مسلم. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر خاص طور پر اگر ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے, شرح خواندگی جو پاکستان میں ہے, جی ہیرا ظفر یہی ہے آیت کا جو ترجمہ ہے, حدیث پاک کا جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے. شاید آپ کے سلیبس میں بھی ہوگا, 9th-10th میں آپ نے پڑھی ہوگی, انٹر میں, یا شاید ابھی بھی سلیبس کا اس میں جو حدیث ہے اس میں شاید یہ حدیث ہو, یا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں یہ حدیث وغیرہ ساری. تو اچھا, پاکستان میں جو شرح خواندگی کا جو تناسب رہا ہے, ایک نظر اس کے اوپر چلتے ہیں. جیسے ہم نے زراعت کی جب بات کی, جو پاکستان جب بنا تو پاکستان میں زراعت کے جو جتنے بھی وہ تھے, حیثیت, کیا کنڈیشن تھی زراعت کی اور کیا کنڈیشن تھی صنعتوں کی جب پاکستان معرض وجود میں آتا ہے. اس طرح تعلیم کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں. اس طرح میں ایک اسی انداز میں, جس انداز میں آپ کو پڑھاتا رہا ہوں, پڑھا چکا ہوں, یہ پہلے 2-3 جو پاکستان کی معیشت کا انحصار جس پر رہا ہے, زراعت بھی ہے اور صنعت بھی ہے, اور تیسرا حصہ جو ہے نا تعلیم ہے, تعلیم و تربیت. تو یہ تیسرا ایک اہم موضوع ہے, تو اس کو بھی اسی انداز میں ہم پڑھیں گے جیسے ہم 2 پہلے پڑھ چکے ہیں. تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جو شروع میں پاکستان کے جب معرض وجود میں آتا ہے تب شرح خواندگی, اب ہم یہ پڑھیں گے آج کی شرح خواندگی کیا تھی, اور پھر عرصہ گزرتے ہوئے یہ شرح خواندگی جو ہے وہ بڑھتی گئی اور کس طرح سب سے بڑی ہے. صرف 2-3 لائنیں لکھنے, زیادہ نہیں, تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے. میں نے مختصر کیا ہے اس کو تاکہ آپ اسی پیٹرن سے اس کو بھی آسانی سے یاد کر سکیں. جی, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں خواندگی کی شرح ابھی بھی بہت کم ہے, موجودہ صورتحال میں بھی. لبینہ بطول صاحبہ, آپ کو نیا شیڈول اسکیجول جو ہے وہ پتہ نہیں, اب آپ ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کریں, وہ ان سے بات کریں. میری آج بات ہوئی تھی ان سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جونیئر فرسٹ ایئر, ایک نیو فرسٹ ایئر بھی آ گئی ہے, اولڈ فرسٹ ایئر بھی ہے, تو شاید نیکسٹ ویک تک وہ کچھ جو ایمبیگٹیز بھی ہو رہی ہیں آپ کو پیش نظر ہیں, آپ کے پیش نظر ہیں, جو مسائل آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو شاید حل کر دیا جائے اگلے ہفتے میں. مس زبیدہ صاحبہ سے میری بات ہوئی تھی خصوصی طور پر نیو فرسٹ ایئر کے لنک کے حوالے سے, وہ میرے سلیبس جو مجھے دیا گیا تھا اسکیجول, اس میں نیو فرسٹ ایئر کا بھی آج لیکچر تھا.
جی ہم پڑھتے ہیں آگے پاکستان میں. اچھا پاکستان کا ہم بات کر رہے تھے ابھی بھی اس وقت اس دور میں اس وقت بھی پاکستان کی جو شرح خواندگی ہے وہ بہت کم ہے. شرح خواندگی کی لٹریسی ریٹ بہت کم ہے پاکستان کا. 1947 میں پاکستان معرض وجود میں ہے. 51 میں شرح خواندگی جو تھی پاکستان کی اس وقت 16% تھی. اونلی 16% لٹریسی ریٹ تھا پاکستان کا. پھر 1998 میں ایویلویٹ کیا گیا تو یہ شرح خواندگی جو ہے یہ ہو گئی 1998 میں 45% تک چلی گئی. دین ہم اس کو آگے پھر مزید دیکھتے ہیں کہ 2003 میں سرکاری سطح پر شرح خواندگی جو ہے وہ 54% تک چلی جاتی ہے. ظاہر کی گئی ہے لٹریسی ریٹ جو ہے 51 میں اونلی 16% تھی. 98 میں آ کر کتنی ہو گئی 45%. اور 2003 میں دوبارہ جب دیکھا گیا ایویلویٹ کیا گیا تو 2003 میں سرکاری سطح پر جو ایویلویٹ کیا گیا تو شرح خواندگی 45 سے بڑھ کر 54 ہو گئی. 45 سے بڑھ کر 54 ہو گئی. ٹھیک ہے اس طرح سے فگر آپ یاد کر سکتے ہیں. ہاں جی پہلے 16% تھی پھر 98 میں 45% اور 2003 میں 54% ہو گئی. امید ہے آپ یاد کر لیں گے. اور پھر کچھ مزید آپ یہ لکھیے کہ اسی تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف مشن یا پروگرامز تعلیمی پروگرام چلائے گئے. مثال کے طور پر پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے ایک پروگرام چلایا گیا. اور اسی طرح سے ایجوکیشن فار آل کہا گیا کہ جیسے کہ تعلیم سب کے لیے یہ بھی ایک پروگرام چلایا گیا جس کی وجہ سے جو شرح خواندگی جو ہے نا پاکستان کی پہلے سے بڑھ کر ہو گئی. جی کون اس وقت آن لائن ہے میرے ساتھ؟ مس روبینہ ہے. ابھی لیکچر میں اور کون سا آتا ہے آن لائن ہے؟ میرے جو شیڈول میں مجھے اسکیجول دیا گیا تھا نا اس میں پھر ایک دفعہ دیکھ لوں مجھے کہیں میں ہی غلط نہ ہوں. جی میں آن اسٹڈی کا لیکچر لے رہا ہوں اس وقت. جو مجھے اسکیجول دیا گیا نا تھا 2 سے 3 بجے تک کی کلاس ہے آج ویڈنسڈے کو. جی رباب صاحب آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب وغیرہ یہ چیزیں بھی اس میں آ سکتی ہیں. میں 1 منٹ کال لے لوں شاید ایڈمنسٹریشن سے کال ہے. کال سے ہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ شکر اللہ کا ٹھیک میڈم. مس ربینہ صاحبہ ہاں جی 2 سے 3 اسکیجول میں جو تھا مجھے ملا گیا 2 سے 3 کلاس تھی میری ابھی. مجھے یہ کاپی انہوں نے مس زبیدہ صاحبہ نے دی تھی. اچھا 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 ہو اچھا 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 ہاں ہاں اچھا مجھے اس بارے میں نہیں پتا تھا بالکل ہی. میں کیوں کرتا ہے ایسا تو مجھے دے گیا. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے. جو پچھلی کلاسز جیسے چل رہی ویسے ہم وہ کلاسز کو کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں ابھی
جی السلام علیکم. جی بچوں، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ آپ اس وقت کا پھر ہمارا لیکچر جو ہے نا وہ ڈسمس ہو گیا. مس روبینہ صاحب آئیں گی ابھی ساتھ آپ کے، وہ کنٹینیو کریں گی. تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے لیکچر کے جو نیا اسکیجول تھا اس حوالے سے، تو میں نے اسی کو فالو کیا جو مجھے میرے پاس کرنٹ تھا. غلطی میری کہہ لے یا میری نہ کہیں سمجھے، کیسے بھی ہے. مس روبینہ ابھی آتی ہیں تو ہمارا کل کیسے روٹین میں میرا کل تھرسڈے فرائیڈے کو 2 دن ہوتا لیکچر ہوتا تھا. تھرسڈے فرائیڈے ہوتا لیکچر جو روٹین میں ہوتا تھا پہلے ہمارا لیکچر. تو بتائے گا بچہ مجھے آ رہا میں نے آگے مجھے بس ٹائمنگ بتا دیں آپ بچے. ہمارا کتنے بجے سے کتنے بجے تک تھرسڈے اور فرائیڈے کو جو لیکچر ہوتا تھا، مجھے پرانا کو ڈھونڈنا پڑے گا کل میں، تاکہ اسی وقت آن لائن ہو جاؤں گا آپ کے ساتھ. تھرسڈے فرائیڈے ٹائمنگ بچے پلیز کوئی اگر بتا سکے تو. تھرسڈے کو 12 سے 2. ہاں یاد آ گیا، ٹھیک ہے. تھرسڈے 12 سے 2 ہوتا ہے. کل 12 سے 2 بجے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصر مینا پلیز آپ کنٹینیو کریں.
جی السلام علیکم بچوں، کیسے ہو؟
जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप लोग? जी सर मुनव्वर की वजह से आज प्रॉब्लम हो रहा है, उनका लेक्चर था भी नहीं और वो बीच में इंटरप्ट हो जाते हैं। तो सुबह भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मेरा लेक्चर था तो वो इंटरप्ट हो गया और उन्होंने पूरा लेक्चर मेरा ख़राब कर दिया। अभी भी ऐसे ही हुआ, जैसे मैंने 2 बजे ऑन किया तो वो सर ले रहे थे लेक्चर, तो सर कह रहे थे मेरा टाइम है। मैंने दोबारा शोर किया तो मेरा ही टाइम था, सर का नहीं था। तो सर ने फिर मेरा आधा लेक्चर ख़राब कर दिया। जी बेटा, अभी मैं जिस स्लाइड से पढ़ा रही थी वहां तक जा रही हूँ आप लोगों को लेके। ये हमारा हो गया था, लव वंस भी हो गया था, ग्रीफ, ब्रेवमेंट एंड वार्निंग। इसमें डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रही थी। तो मुझे कुछ लोगों का ये भी आया था कि आप लोगों को इसकी समझ शायद आई है कि नहीं। मुझे ये बता दें कि आप लोगों को इसकी समझ आई है कि नहीं, कि डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ, ब्रेवमेंट एंड वार्निंग। ठीक है, अब ग्रीफ इज अ प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दोबारा फिर से बता दूं कि ग्रीफ एक जो लॉस होता है, लॉस के बाद जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे कि किसी चीज़ के लॉस के बाद वो परेशान है, वो शॉटिंग कर रहा है, इमोशनल जो है वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं रख रहा। जी ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा। ग्रीफ का मतलब है कि ग्रीफ इज अ प्रोसेस। ठीक है, ग्रीफ क्या है? ग्रीफ इज मैनिफेस्टेड इन थॉट्स। ग्रीफ जब एक परेशानी आती है ना, तो उसके बाद जो एक हम रिलीफ कह दें, पेशेंट को रिलीफ देने जा रहे, उससे पहले का जो टाइम होता है जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस और सॉरो, जिसमें उसके जो है बिहेवियर वो ओवरवेलमिंग की तरफ जा रहे होते हैं, डिस्ट्रेस और सोरो, डिस्ट्रेस की तरफ या सोरो की तरफ। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उसकी फीलिंग्स और थॉट्स जो है वो अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं जब कोई लॉस होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रीफ। ठीक है, और ब्रेवमेंट उस बिहेवियर को कंट्रोल में जब रखने की वो कोशिश कर रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेवमेंट। तो बेटा, हाँ हाँ आवाज आ रही है, मैं बोल पड़ी हूँ। ठीक है, अब ब्रेवमेंट उस जो बिहेवियर को कंट्रोल सेल्फ खुद बंदा कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखूं। ठीक है, जो एक प्रोसेस चल रहा होता है अग्रेसिवनेस का या शौक में चले जाने का या टेंशन का, फीलिंग्स, थॉट्स और जो अप्स एंड डाउन होते हैं उनको जो कंट्रोल खुद ब खुद रखने का नेम ब्रेवमेंट है। ठीक हो गया बेटा, इन दो चीज़ों की समझ आ गई है। एंड mourning is the behavioral process through which grief is eventually resolved। ग्रीफ जब रिसॉल्व हो जाता है
اس کو ہم مورننگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ڈفرینشیٹ میں کرتی ہیں کہ گریف ایک پروسیس ہے جس میں ہمارے تھاٹس اینڈ فیلنگس اینڈ بیہیویئر جو ہے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی ٹینشن کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی لاس کی وجہ سے، اور ان کو کنٹرول میں رکھنے کا نیم بریومنٹ ہے کہ ہم اس اپنے بیہیویئر کو نارمل کرنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جو بیہیو نارمل رکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دیٹ از بریومنٹ. اور اگر ہم سے وہ نارمل نہیں رکھے جا رہے، ٹھیک ہے، اور کوئی اگریسو ہو رہا ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی جو ہے ریفیوزنگ کر رہا، ٹھیک ہے، وہ ان سب کو چینج کرنے کے لیے پھر جو ہے جیسے کلچرلی، اسپرچولی جو ہے اور کسٹم وائز ان کو ریلیف جو دیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ مورننگ. ٹھیک ہے. اب گریونگ permits the individual to cope with the loss gradually and to accept it as part of reality. اب گریونگ جو ہے اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو جو ہے گریف کر رہے ہیں، کسی کو ہم مورننگ دے رہے ہیں. ایک گریف تو ایک پروسیس ہے نا، اس گریفنگ کو نارمل لے کے جانے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم گریفنگ کر رہے ہیں پیشنٹ کی. ٹھیک ہے. اور مارننگ جو بیہیویئر کو ہم چینج کر دیتے ہیں، اس کی ٹینشن کو جو ہے وہ ریلیو کر دینے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو پرسن جس کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، جس کا لاس ہوا ہے، اس کو اس ریئلٹی کی طرف لے کے جانا ہوتا کہ یہ ایک ریئلٹی تھی کہ ڈیتھ ہوگی، یہ ایک ریئلٹی تھی کہ کوئی کسی قسم کا بھی لاس ہو گیا، اور وہ نارمل پروسیس کی طرف اس کو نارمل لے کے جانے کے لیے کچھ اگزامپل دی جاتی ہے اور کچھ ان لوگوں کو جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے اپنے لیکچر میں بتایا تھا کہ جاب اگر ختم ہو گئی ہے، جاب کا لاس ہو گیا، تو اس کی سی وی لے کے مختلف جگہوں پہ جا کے دوسرے اس کے ریلیونٹ، اس کے فرینڈ جو ہے اس کی جاب کا انتظام کرے تاکہ اس کو گریف مل سکے. ٹھیک ہے. اب اس پروسیس کو ہم اس چیز کو مارننگ کہیں گے. اٹ از بیسٹ شیئرڈ اینڈ کیریڈ آؤٹ ود دی اسسٹینس آف ادر. یہ چیز جو ہے وہ دوسروں کے شیئر کرنے سے اور دوسروں کے اسسٹ کرنے سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. از اٹ کلیئر اسٹوڈینٹس؟ ٹائپ آف گریونگ میں نے بتایا تھا کہ جو اینٹیسپیٹری اور ایبریویٹڈ گریف، جو بیفور ٹائم جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ لاس ہونے جا رہا ہے، تو اسی کے لیے جو ہے گریف بیفور ٹائم کی جاتی ہے، تو دیٹ از کالڈ اینٹیسپیٹری گریف. اور اس کی ایگزامپل میں جو چیز بتائی گئی ہے کہ اینٹیسپیٹری گریف از ایکسپیرینسڈ ان ایڈوانس آف ایونٹ سچ ایز دی وائف ہو گریوز بفور ہر ایلنگ ہسبینڈ ڈائز. اب اپنے ہسبینڈ کی جو ایلنگ ہسبینڈ کے ڈیتھ ہونے سے پہلے جو ہے اس کو ایک ایکسپیرینس ہے کہ اس کی ڈیتھ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. A young person may grieve before an operation that will leave a scar. اب ایک ینگ پرسن جس کو یہ پتا ہے کہ اس کا آپریشن ہونا اور آپریشن کے بعد ایک سکار رہ جائے گا، تو اس کو اس کی گریفنگ دی جائے گی کہ آپریشن ضروری ہے، سکار کا باقی رہ جانا آپ کو سروائیو کر دے گا، لیکن اگر آپ کا ان ٹائم آپریشن نہیں ہوا تو جو آپ کی زندگی کا خطرہ ہے. اس کو ہم ایڈوانس میں جو چیز ہونے جا رہی ہے لاس، اس کا ایڈوانس میں گریفنگ کرنا اینٹیسپیٹری اور ایبریویٹڈ گریف ہوگا. ڈس انفرانچسڈ گریف جو ہے occur when a person is unable to acknowledge the loss of the other people. Situation in which this may occur often relate to socially unacceptable loss that cannot be spoken about, such as suicide, abortion, or giving a child up for adoption. اب ڈس انفرانچسڈ گریف جو ہے
وہ ایسا گریف ہے جس میں کچھ لاسز یا کچھ ٹینشنز ایسی ہیں جو بندہ کسی کو شیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ان کی ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ سچویشن ان وچ دس میں اکر آفن ریلیٹ ٹو سوشلی انسیپٹیبل لاس. کچھ ایسے انسیپٹیبل لاس ہوتے ہیں جو بندہ کسی کو بتا نہیں سکتے، کین ناٹ بی اسپوکن، بتا نہیں سکتا. اباؤٹ سچ ایز سوسائڈ، کہ ان کے ہاں کسی نے سوسائڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب کسی نے سوسائڈ کیا ہے تو اس کا وہ کسی کو بتائے گا نہیں کہ فلاں بندہ جو فیملی میں سوسائڈ ہونے سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ یا وہ سوسائڈ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ایسا اس کا جو ہے گریفنگ پروسیس ہے کہ وہ کسی کو بتائے گا نہیں. دوسرا ابورشن ایسی چیز ہے وہ بھی نہیں کسی کو بتاتا، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے لاس ہونے جا رہا ہوتا ہے. اور گریفنگ اے چائلڈ اپ فار اڈاپشن، اور اس ایک اڈاپٹیڈ چائلڈ کا بھی نہیں کوئی لوگ بتا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. یہ کچھ ٹینشن، کچھ لاس یا کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو بندہ کسی کو بتا نہیں سکتا ہوتا. ٹھیک ہے. ادر ایگزامپل انکلوڈ لاسز آف ریلیشن شپ دیٹ آر socially unsanctioned and may not be known to other people, such as homosexuality or extra marital relationship. یہ چیزیں بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، ہوموسیکسولیٹی یا کسی کے ایک سے زیادہ ریلیشن شپ ہے، تو وہ ان چیزوں کا لاس ہو جائے تو وہ یا یہ چیزیں وہ اس کو مل نہیں پا رہی تو وہ اس کے لیے لاس ہوگا جو کسی کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کی گریفنگ کیسے کی جا سکتی ہے. دوسری چیز انہیلدی گریف. انہیلدی گریف کیا ہے؟ انہیلدی گریف دیٹ از پیتھولوجک اور کمپلیکیٹڈ گریف. انہیلدی گریف کو ہم پیتھولوجی اور کمپلیکیٹڈ گریف بھی کہہ سکتے ہیں. Exist when the strategies to cope with the loss are maladaptive and out of quantity or inconsistent with cultural, religious, or age appropriate norms. Many factors can contribute to complicated grief, including a prior traumatic loss, family, cultural barrier to the emotional expression of grief, sudden death, stress, relationship between the survivor and the deceased, and lack of adequate support of the survivor. اب انہیلدی گریف کو کمپلیکیٹڈ گریف اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ میل اڈاپٹیو ہوتے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گریفنگ ایک پروسیس ہے جو ٹینشن میں سے بندہ گزر رہا ہوتا ہے لاس کے بعد. ٹھیک ہے. جب دوسری میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے بریومنٹ ہے. بریومنٹ خود بخود جو بندہ اپنے آپ کو کہہ لے کہ نارمل کر لیتا ہے. اس کے بعد ماڈلنگ. ٹھیک ہے. مارننگ میں جو ہے وہ کوئی دوسرا بندہ اس کو جو ہے سپورٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کلچرلی، ریلیجیسلی اور پھر اپروپریٹ نارمس اس میں ہوتے ہیں. جب یہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، کلچرلی پوائنٹ آف ویو سے، یا پھر اس کے ریلیٹیو یا اس کے فرینڈس جو ہیں وہ اس پروسیس کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، اس کی جو ہے فائنینشلی، فزیکلی، ایموشنلی جو ہے سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس میں وہ انہیلدی گریف رہ جاتا. ٹھیک ہے. اب وہ انہیلدی گریف جو رہ جاتا ہے اس میں بتایا گیا کہ ریلیشن شپ بٹوین دی سروائیور اینڈ دی ڈیسیزڈ اینڈ لیک آف ایڈیکیٹ سپورٹ فار دی سروائیور. اب سروائیور کے لیے ایڈیکیٹ سپورٹ ملی اس کو، کیونکہ اس کے جو سروائیور اور ڈیسیزڈ پرسن تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی، ان کے ریلیشن آپس میں جو لو ونس تھے، کہہ لیں کہ بہت قریب کے تھے، مدر تھا، فادر تھا، سن تھا، ڈاٹر تھا. ٹھیک ہے. لیکن سپورٹنگ پرسن جو تھے انہوں نے ان کو ایڈیکیٹ سپورٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کو انہیلدی گریف کہیں گے. وہ جو اس وقت سروائیور ہے، ٹھیک ہے،
जो सर्वाइवर है वो चाहे उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या तो वो स्मोकिंग की तरफ चले जाएगा, या फिर सुसाइड की तरफ चले जाएगा, या फिर अग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, या फिर शौक की तरफ चले जाएगा। इस वजह से कि उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स, उसके जॉब फेलो, उसके फेलोज किसी किस्म के भी जिन्होंने उसको एडिक्वेट सपोर्ट नहीं दिया, और वो मेंटली अपने आप को नॉर्मल ना रख सका, और एन अनहेल्दी ग्रीफ इसको भी कहा जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ जो है ये मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया। इसमें कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ आफ्टर डेथ में बी inferred from the following data or observation: the client failed to grieve. For example, a husband does not cry at or uh, absent himself from his wife. हाँ, funeral. एक हस्बैंड जैसे अपनी वाइफ की फ्यूनरल पे या डेथ पे जो है वो क्राई नहीं कर सकता, और उसके अंदर एक गैप सा रह गया जिसकी वजह से फिर उसको सपोर्टिंग पर्सन ने सपोर्ट नहीं दिया, तो वो या तो अग्रेसिव होगा या फिर जो है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ होगा, कि उस समझ में नहीं आएगा कि इसको किस तरह से हमने जो है सपोर्ट करना, या किस तरह से इसको हमने नॉर्मल की तरफ लेके आना। The client avoids visiting the grave and refuses to participate in memorial services, even though these practices are part of the client culture. एक जो है अपने अवॉइड कर रहा है कि वो ग्रेव पे नहीं जाएगा, रिफ्यूज़ करेगा, तो ऐसा टू पार्टिसिपेट इन मेमोरियल सर्विसेज में वो पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन दो दिस प्रैक्टिसेस आर पार्ट ऑफ द क्लाइंट्स कल्चर। हालांकि ये क्लाइंट्स के कल्चर का एक पार्ट था, तो वो इस तरह से फिर बिहेव करेगा, क्योंकि वो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ हो गया कि उसने जब ये दर्द से इस तरह का शौक लगता है, तो लोग मेमोरियल सर्विसेज में जो है पार्ट नहीं अदा करते, या ग्रेव पे नहीं जाते, या कल्चरली जो भी उनके रस्म व रिवाज होते हैं उनको पूरे नहीं करते। इसको हम जो है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहेंगे। नेक्स्ट है द क्लाइंट बिकम्स रिकरेंटली symptomatic on the anniversary of the loss or during holidays। अब जो सम टाइम जो जब भी एनिवर्सरी आती है, जैसे लव वन की डेथ हो जाती है, तो साल के बाद जो है सिम्टोमेटिक ऑन दी एनिवर्सरी, ठीक है, लॉस की एनिवर्सरी, जब जो वो लॉस हुआ होता है ना, उसकी एनिवर्सरी जब होती है तो दोबारा से उसको वो शौक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह अगर वो स्टार्ट में उसकी ग्रीफिंग करके उसको ठीक भी कर दिया गया, नॉर्मल भी कर दिया गया, लेकिन एनिवर्सरी पे उसको फिर से वो चीज़ याद आएगी और वो दुख याद आएंगे, और दोबारा उसमें वो सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। द क्लाइंट डिवेल्प परसिस्टेंट गिल्ट एंड लोड सेल्फ स्टीम। और जो क्लाइंट है इस तरह के, वो गिल्ट फील करते हैं और सेल्फ स्टीम जो है वो लोअर डाउन हो जाती है उनकी। इवन आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड द क्लाइंट continues to search for the lost person. Some many consider suicide to affect reunion। अब सम टाइम जो है ये जैसे मैंने बताया कि काफ़ी अरसा गुजरने के बाद या एनिवर्सरी पे भी वो चीज़ें याद आती हैं, और जब कोई उसको रिलीफ देने वाला नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो वो फिर से सुसाइड करने को उसका दिल कर रहा होता है। रिलेटिवली माइनर इवेंट का सिम्टम ऑफ ग्रीफ, वो एक माइनर सी बात पे भी उसके सिम्टम अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं। इवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द क्लाइंट कैनॉट डिस्कस द डिसीज्ड विद काम। फॉर एग्जांपल द क्लाइंट वॉइस क्रैक्स एंड क्यूवर्स एंड आइज बिकम क्लियरी। तो इसी तरह से जब काफ़ी पीरियड गुजरने के बाद भी किसी के पेरेंट्स या लव्ड वन के लिए
बात करें जिसकी डेथ हो चुकी होती है, तो फिर भी वो उसकी वॉइस जो है क्रैक्स हो जाती है और टीयर्स आते हैं, उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है. आफ्टर द नॉर्मल पीरियड ऑफ ग्रीफ द क्लाइंट एक्सपीरियंसेस physical symptoms similar to those of the person who died. और जो है उनकी फिजिकली एक्सपीरियंसेस में भी जो है वो ग्रीफ नॉर्मल नज़र नहीं आता. द क्लाइंट रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर्सन फॉलोइंग द डेथ, और उनके रिलेशनशिप भी नॉर्मल नहीं होते. जी, many factors that many factors that contribute to unresolved grief after a death. कुछ फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट टू अनसॉल्व, ठीक है, ग्रीफ आफ्टर अ डेथ के बाद. कंट्राडिक्शन, intense feelings both positive and negative toward the lost person, are perceived need to be brave and in control, fear of losing control in front of the others. A perceived need to be brave and in control, fear of losing in front of the others. वो दूसरों के सामने अपनी जो है फियर ख़त्म नहीं कर सकता अपनी लॉस का, ठीक है. इंड्योरेंस ऑफ मल्टीपल लॉसेस, मुख्तलिफ किस्म के लॉस, सच एज लॉसिंग एन इंटायर फैमिली विच बी brave friends to overwhelming to contemplate ये चीज़ें, और